بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد کمال منہاس، ایم کے ایجوکیشنل ریسورس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا اگلا لیکچر کورس کوڈ 436 سیرت طیبہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا باب نمبر 6 رحمۃ للعالمین۔ آج ہمارے عنوانات ہیں اس ٹاپک کے، وہ کچھ یوں ہیں: دین و دنیا کی وحدت، دوسرا ٹاپک ہے منزل کا تعین، تیسرا ٹاپک ہے اشاعت علم، چوتھا ٹاپک ہے معاشی استحصال کا خاتمہ۔ یہ تمام کی تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت ہے ہم لوگوں پر۔ چلیں اب بڑھتے ہیں ویڈیو کی۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن میں آل پہ کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ آج کے ٹاپک میں سب سے پہلا ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ دین و دنیا کی وحدت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات واحد وہ ذات ہے کہ جس نے یہ کانسیپٹ دیا تھا کہ دین اور دنیا یہ ایک ہی چیز ہے، یہ علیحدہ چیزیں نہیں ہیں۔ کیونکہ ایک انسان جب اس دنیا میں آتا ہے اور اس کو دنیا کے وسائل کے مطابق اپنے کچھ معاملات چلانے کے لیے دنیاوی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، مثلا کھانے کے لیے، کھانے کی تمام چیزیں تو اس دنیا کی ہیں، وہ تو دین کی نہیں ہیں۔ تو وہ تمام چیزیں حاصل کرنے کے لیے انسان کو جد و جہد کرنا پڑتی ہے، تو یہ تو دنیا کا حصہ ہے۔ تو دین دنیا کا حصہ ہے، یہ علیحدہ نہیں ہے دنیا سے، بلکہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، بس ایک خاص قسم کی جو فریکوینسی ہے ہم نے اس کو اپنے جو معاملات میں سیٹ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو یہ تھی، اس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا تھا، وہ کچھ یوں تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانے ادیان جو تھیں ان کے پیروکاروں کی تنگ نظری کو واضح کیا تھا۔ پرانے ادیان کے جو پیروکار تھے نا، انہوں نے اتنا مشکل بنایا ہوا تھا دین کو کہ لوگ یا تو دین کی پیروی کر سکتے تھے یا پھر دنیا کے معاملات چلا سکتے تھے۔ مثلا ایک انسان کو یہ کہہ دیا گیا کہ وہ تو گناہ گار ہے، جب وہ سوچے گا یار میں تو گناہ گار ہوں، میں کیسے اس سسٹم میں آؤں گا، میں تو نیک نہیں ہو سکتا، وہ دنیا کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتا، بلکہ اپنے گناہ معاف کرانے کے لیے وہ ہو سکتا ہے دنیا سے علیحدہ ایک کونے میں جا کے جو ہے نا وہ بیٹھ جائے، دنیا سے علیحدہ ہو جائے۔ تو پرانے جو پیروکار تھے ادیان کے، انہوں نے یہ کام کیا کہ انہوں نے دین کا جو دائرہ تھا اس قدر تنگ کیا ہوا تھا کہ لوگ نہ تو دین پہ چل پا رہے تھے نہ دنیا پہ۔ آہے تنگ آ کے لوگوں نے کیا کیا، دین کو خیر باد کیا اور دنیاوی معاملات چلائے، کیونکہ انہیں پیٹ بھرنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے اور کھانا لانے کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی، پیسہ لانے کے لیے جو کرنا پڑتا تھا، تو انہوں نے سوچا فائدہ تو دنیا ہی دے رہی ہے، دین تو کوئی فائدہ نہیں دے رہا، تو رہنے تو دین کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ جو کانسیپٹ تھا پرانے ادیان کے پیروکاروں کا، یہ بڑا ہی غلط تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کانسیپٹ کو ختم کیا۔ اب اس وجہ سے اسی چیز کو دیکھتے ہوئے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا پانچواں مظہر قرار دیا جاتا ہے اس ٹاپک کو، کہ دین و دنیا ایک ہیں۔ یہ کچھ یوں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا جو یہ کانسیپٹ تھا، یہ والا کہ دین اور دنیا جو ہے یہ ایک ہیں، یہ ایسے اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو پرانے مذاہب تھے ان کو دو خانوں میں تقسیم کر کے گروہوں میں بانٹ دیا تھا۔ اب ایک گروہ جو تھا وہ اہل دین کا تھا اور دوسرا گروہ وہ تھا جو اہل دنیا کا تھا۔ جو اہل دین تھے وہ اپنے حساب سے دین کو چلا رہے تھے، اہل دنیا دین کی طرف آ نہیں رہے تھے، یعنی کہ وہ شدید قسم کے کہہ لیں اہل دنیا تھے، وہ تو دنیا کے پیچھے پڑے تھے، لا علم لوگ تھے، جاہل ان پڑھ گوار تھے، اور جو دین کے پیروکار تھے وہ دین کو جو ہے وہ مزید تنگ سے تنگ کیے جا رہے تھے اور لوگوں کو بتا رہے تھے کہ جو گناہ گار بندہ ہے وہ لوگوں سے علیحدہ ہو جائے، کوئی اس سے بات نہیں کرے گا، نفرتیں پھیلا رہے تھے دین کی بیس پہ۔ تو یہ ایک کھلم کھلا جنگ کا باعث بن گیا تھا یہ معاملہ، کہ لوگ جو تھے وہ اپنے جو راہب تھے یعنی اپنے علماء ان کے خلاف ہو چکے تھے۔ دنیا سے مکمل قطع تعلق کے بغیر دین کا دامن تھامنا ممکن نہیں تھا، دینی و اخلاقی تعلیمات کو نظر انداز کیے اور خوف خدا کو دل سے نکالے بغیر معاشی جد و جہد کرنا یا حکومت و سلطنت کے فرائض انجام دینا ممکن نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین و دنیا کے اس مصنوعی تضاد کو ختم کرتے ہوئے بتایا، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں ترک دنیا کا کوئی تصور نہیں، اور انسان روئے زمین پر خدا کا خلیفہ ہے، کائنات کی ہر شے انسان کی ضرورت اور استعمال کے لیے بنائی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا وہ سب کچھ جو زمین میں ہے۔ پھر الانبیاء سورت کی آیت نمبر 105 میں فرمایا گیا، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، میرے صالح بندے ہی زمین کے حقیقی وارث ہیں۔ تو یہ جو کانسیپٹ تھے جو دین اور دنیا کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آنے والے تھے، ان کانسیپٹس کو دین اور دنیا کے ان معاملات کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو اس وجہ سے لوگوں کو سمجھ آیا کہ دین کو دنیا کے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ ٹائم سلیکشن ہم نے کرنی ہے کہ کس وقت میں ہم نے دین کے معاملات دیکھنے ہیں، کس وقت ہم نے دنیا کے معاملات دیکھنے ہیں۔ دنیا کے معاملات میں بیوی بچے، کاروبار، یہ سب کچھ دنیاوی معاملات، دینی معاملات میں صرف اور صرف عبادات آ جاتی ہیں۔ تو کیا ہوا کہ ہر چیز کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو کھلانا، اپنے والدین کو کھلانا، یہ عبادت قرار دے دیا گیا کہ دنیاوی معاملات میں اگر دین کو چاہتے ہو تو یہ کام کر لو، تمہاری عبادت ہے یہ۔ یعنی جو ٹائم تمہارے حالات ایسے نہیں ہیں کہ تمہیں علیحدہ سے ٹائم مل پا رہا ہے، تو تم اس طرح سے جو ہے نیت کر لو کہ تم اللہ کے لیے کر رہے ہو تو یہ کام عبادت بن جائے گا۔
ایک قدم اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی پیروی کرنے کے لیے اٹھاؤ گے تو وہ عبادت بن جائے گا. یعنی ہر وہ قدم جو ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں وہ عبادت بن جاتا ہے، چاہے وہ دنیاوی کام ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اچھی نیت سے اللہ کے لیے کیا جائے گا تو وہ کام بہترین ہوگا. تو یہ کانسیپٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. اب بڑھتے ہیں اگلے ٹاپک جانے. اگلا ٹاپک ہے منزل کا تعین. تو منزل کا تعین، اس ٹاپک میں ایک بات پرانے ادیان سے میں تھوڑی سی آپ کو بتاؤں گا. بات کچھ یوں ہے کہ پرانے ادیان کے کانسیپٹس ایسے تھے کہ ان سے محسوس ایسے ہوتا تھا کہ انسان کی کوئی منزل نہیں ہے، کیونکہ اس دنیا میں سزا بھگتنے آیا ہوا ہے. یہ جو ساری دنیا کی کھیل ہے اللہ تعالیٰ نے کیوں بنائی ہے، کسی کو اس چیز کا کوئی اندازہ نہیں تھا. تو اس میں اگر دیکھا جائے عیسائیوں کا کانسیپٹ تھا کہ یہ انسان جو ہے یہ پیدا ہی گناہ گار ہوتا ہے، تو اس کے گناہ گار ہونے کا کفارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ادا کر دیا ہوگا. تو وہ اس طرح سے اپنے مذہب کو لے کے جھوٹ پھیلاتے رہتے تھے، اور ان کا جو مذہب تھا وہ دنیاوی معاملات میں، یعنی کہ دین کہنے کو دین، لیکن دنیا میں ایک شر بن چکا تھا. ہندوؤں کا کچھ کانسیپٹ تھا، یہودی اپنے آپ کو سب سے لاڈلا سمجھتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو لاڈلی مخلوق ہے، تو وہ اس بیس پہ وہ بھی اچھے کاموں سے پیچھے ہٹتے جا رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان نبوت کا اعلان کیا تو اس کے بعد انسان کو ایک چیز یہ بتائی کہ انسان جو ہے آج کا یہ اپنی منزل سے نا آشنا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ منزل کیا ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کی منزل کیا تھی. تو یہ جو چیز ہے انسان کی کہ وہ اپنی منزل سے نا آشنا تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا اس کی منزل کیا ہے، اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی صلاحیتوں کا اصل ہدف ہے وہ کیا ہے، اس کی کوششوں کا حقیقی میدان کون سا ہے. اس نے اپنی کوششوں کے لیے محدود اور چھوٹے چھوٹے دائرے بنائے ہوئے تھے. کہیں وہ اقتدار کے حصول کا خواہش مند ہے اور کہیں صاحب اقتدار کے قرب کے لیے کوشاں ہے، کہیں زور و جواہر کا طلبگار ہے اور کہیں رقبہ زمین کا کوئی شخص ادب و شاعری سے دل خوش کر رہا ہے اور کوئی نغمہ و چنگ سے دل بہلا رہا ہے، لیکن اس کے سامنے اس کی حقیقی منزل نہیں تھی. اسے نہیں پتا تھا کہ اس دنیا میں کرنے کیا آیا ہوا ہے. تو اس چیز سے جو واقفیت دلائی تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسل انسانی کی حقیقی منزل بتائی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسل انسانی کے سامنے اس کی حقیقی منزل لا کھڑی کی اور یہ بات دل پر نقش کر دی کہ خالق کائنات کی معرفت اور اس کی رضا کا حصول انسان کی حقیقی سعادت اور کمال آدمیت ہے. اپنی باطنی قوتوں کو ترقی دینا، ایمان و یقین کی دولت سے مالا مال ہونا، انسانوں کی خدمت اور اثار و قربانی کے ذریعے سے خدا کی خوشنودی حاصل کرنا، کمال و ترقی کے ان اعلیٰ مدارج پر پہنچ جانا جہاں فرشتے بھی نہیں پہنچ سکتے، انسان کی کوشش کا حقیقی میدان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو اس کی کیفیت سے نکالا جب وہ کہتا تھا سفر ضرور ہے اور عذر کی مجال نہیں، مزہ تو ہے یہ ہے کہ منزل نہ راستہ معلوم. کہ جب انسان نکل چکا ہے سفر کی جانب لیکن اسے یہ نہیں پتا اس نے کہاں جانا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منزل کا جو ہے وہ تعین کیا کہ جو بھی کام انسان نے کرنا ہے وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے، اور دنیا کی ہر چیز کو جو اللہ کی خوشنودی کے لیے کوئی بھی اچھا کام کیا جاتا ہے اس کو عبادت قرار دیا. کہ انسان دنیاوی معاملات کو لے کر یہ نہ سمجھے کہ وہ دین سے دور ہے، یعنی کہ اس سے جب موت آئے گی تو وہ مایوس ہوگا کہ ساری زندگی جو ہے اس نے دنیاوی معاملات کمانے میں لگا دیا، اب اس کو معافی نہیں ملے گی، وہ سزا کا ہی حقدار ہے، لیکن دنیا میں رہ کے وہ دین کے اوپر چل نہیں تھا پا رہا. تو ان چیزوں کی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو جو ہے یہ سامنے پیش کیا، ان کو ظاہر کیا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی خاطر کوئی بھی کام جو دنیاوی کاموں میں آتا ہے وہ کرتے ہو، اس میں لوگوں کی مدد، لوگوں کی بھلائی کے لیے تم وہ کرنا چاہ رہے ہو، تو وہ تمہارے لیے عبادت بن جائے گا. تو یہ منزل کا تعین تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے لیے کیا. اب اگلا جو ٹاپک ہے یہ ہے اشاعت علم. اسلام جب آیا تو علم لے کے آیا، علم کی دولت، علم کی روشنی لے کے آیا. تو اسلام جو تھا یہ علم کی بنا پہ آگے چلنے والا مذہب تھا. اس سے پہلے کوئی مذہب ایسا نہیں تھا کہ جس میں علم کو حاصل کرنا اتنا ضروری قرار دیا گیا ہو. علم جو تھا یہ اسلام میں ہی سب سے زیادہ اہمیت کا حامل تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود علم کی جو ہے اہمیت احادیث میں اگر ہم پڑھیں تو پتہ لگ جاتا ہے کہ علم کی کیا اہمیت ہے. تو ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے. انسانیت کا امتیاز، اس ٹاپک کو دیکھا جائے تو یہ پتہ لگتا ہے کہ علم جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی قوم میں پیدا ہوئے تھے جسے اپنے ان پڑھ ہونے پہ فخر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہ صرف علم سے روشناس کرایا بلکہ پورے عالم انسانیت کا استاد بنا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، مجھ پر جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی اس میں پڑھنے پڑھانے کی اہمیت بتائی گئی تھی کہ اقرا، پڑھو. بتایا گیا تھا کہ پڑھنے سے انسان جو ہے یہ آگے جاتا ہے. آپ نے یہ واضح فرمایا کہ انسانیت کو جو عزت حاصل ہے، جو امتیاز حاصل ہے، اس کا سبب صرف اور صرف علم ہی ہے. انسان کو فرشتوں پر جو شرف اور برتری عطا کی گئی تھی وہ علم کی وجہ سے تھی.
ورنہ عبادت اور اطاعت میں فرشتوں کا مقابلہ ممکن نہیں تھا۔ اسلامی درسگاہ کا قیام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت ہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد فوری طور پہ پہلا جو کام کیا تھا، ایک چبوترا سا بنوایا تھا۔ آج کل ہم ایسے ادارے کو، ایسی جگہ کو انسٹیٹیوٹ کہتے ہیں، اور اس چبوترے کا نام جو تھا وہ صفا رکھا تھا۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی درسگاہ تھی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ایز اے معلم کام کرتے تھے۔ پھر جب بدر کی لڑائی میں کچھ لوگ گرفتار ہو کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے آزادی کی شرط یہ رکھی کہ وہ 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں، تو اس کے بعد وہ آزاد ہے۔ تو علم کی اہمیت یہ اتنی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہوئی تھی۔ اسلام میں علم وہ واحد ہتھیار ہے کہ جس کی بنا پہ انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ ایک ادنا سے اعلیٰ درجے کے جو عہدے ہیں ان تک جا سکتا ہے، یہ صرف اپنے علم کی بنا پہ جا سکتا ہے۔ اب اگر علم کی وجہ فضیلت ہے، اس کے متعلق بات کریں تو اسلام نے رنگ و نسل، خاندان اور قبیلہ، مال اور دولت، قوت اور اقتدار، ان میں سے کسی چیز کو فضیلت کی وجہ نہیں قرار دیا، بلکہ فضیلت کی وجہ کس چیز کو قرار دیا اسلام نے؟ چلیں قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن میں سورہ المجادلہ کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ اہل علم مومنوں کے درجات بلند کرتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمیں پتہ چلا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم فرض کر دیا گیا ہے کہ وہ علم ضرور حاصل کرے۔ طلب علم اس پہ فرض ہے، مسلمان پہ، جو مسلمان ہے، جو خود کو کہتا ہے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ کلمہ کون سا پڑھا ہوا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ جس نے بھی پڑھا ہوا ہے وہ طلب علم اس پہ فرض کر دیا گیا ہے۔ طلب علم اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہے، اور علم کے معاملے میں کسی قسم کے تعصب و تنگ نظری کی در اندازی کو بار نہیں فرمائی، بلکہ یہ نہیں کہا کہ جب ایک مسلمان ہے آپ نے علم اسی سے حاصل کرنا، بلکہ کہا کہ علم جہاں سے ملے اس کو آپ نے سیکھ لینا۔ جامع ترمذی میں ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ جو علم ہے یہ مومن کی گمشدہ میراث ہے، حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے ملے وہاں سے لے لے۔ تو یہ علم حاصل کرنے کی اتنی اہمیت تھی۔ ایک جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی تھے، ان کو یہودیوں سے سریانی زبان سیکھنے کا حکم دیا تھا، اور کہا تھا کلمات الحکمت ضالۃ المؤمنین من حیث وجدہا فہو حق بہا، حکمت کی جو بات ہے مومن کی متاع گمشدہ ہے، یعنی کہ گمشدہ میراث ہے، جہاں سے بھی ملے اس کا سب سے زیادہ حقدار مومن ہے۔ اب ایک چیز جو ہے ہمیں مزید اس کو دیکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت للعالمین تھی، اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ صرف باقی معاملات پہ نہیں پڑا تھا، بلکہ اس کا جو ایفیکٹ تھا وہ پڑا تھا معاشی لحاظ سے بھی۔ معاشی طور پہ بھی مسلمان بہترین جو انسان اور بہترین زندگی گزارنے کے قابل ہو گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی کہ جو معاشرہ ہے اس کو انصاف ملے ہر لحاظ سے، چاہے وہ معاشی ہے، سیاسی ہے، انفرادی ہے، معاشرتی ہے، ہر لحاظ سے انصاف جو ہے وہ ایک انسان جو عام انسان ہے اس کو ملنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشی استحصال کا خاتمہ کرتے ہوئے اس دور کے جو بڑے بنے ہوئے تھے معاشی سسٹم کو جنہوں نے تباہ کیا ہوا تھا، ان لوگوں کی لوٹ کھسوٹ، ان لوگوں کی ڈاکہ زنی، ان لوگوں کی سود خوری، ان لوگوں کی قمار بازی، اور اس طرح جو ہے یہ معاشرے میں سرایت کی ہوئی تھی کہ معاشرے کی بنیاد ہی انہی برائیوں پر تھی، اور جو شخص ان کاموں میں جتنا زیادہ ملوث ہوتا تھا اس معاشرے میں اتنا ہی باعزت سمجھا جاتا تھا۔ جیسے آج کل کے دور میں ہو رہا ہے کہ جس کے پاس دولت زیادہ ہے دین کو اہمیت نہیں دی ہے، دین اگر اس کے پاس ہے اور اس کے پاس دولت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اس کو بولا جاتا ہے اس کو تو سائڈ پہ رکھیں، یہ جو دولت ماندہ نا یہ ہمارے کام کا۔ یہ چیز جو آج کل کے معاشرے میں پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے، یہ آج سے 1400 سال پہلے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے تب تھی۔ تو اس انسان کو جو ساری خرابیاں کرتا تھا وہ باعزت تھا، اور وہ انسان جو سب کا احساس کرتا تھا وہ اس کی عزت ہی نہیں تھی۔ تو ذرائع آمدنی پر چند لوگ قابض تھے، جیسے آج کل چند ممالک قابض ہیں، باقی تمام ممالک جو ہے وہ روکھی سوکھی زندگی گزار رہے ہیں۔ اکثریت ایسی تھی جو روکھی سوکھی کی محتاج ہو جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت اس سے کب گوارا کر سکتی تھی کہ چند افراد وسائل رزق پر قابض ہو جائیں اور جسے چاہیں بھوک اور افلاس کی صحرا میں دھکیل دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے معاشی نظام کو نئے خطوط پر استوار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت کے بہاؤ کے رخ میں تبدیلی کی، سود کا مکمل خاتمہ کر کے زکوٰۃ کو اجتماعی فریضے کے طور پر نافذ فرمایا کہ جس کے نتیجے میں دولت کے بہاؤ کا رخ بدل گیا۔ سودی نظام میں دولت کا بہاؤ غریبوں سے امیروں کی طرف ہوتا ہے، اور زکوٰۃ پر مبنی نظام میں دولت کا بہاؤ اہل ثروت سے غربا اور فقراء کی طرف ہوتا ہے۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس ایک اقدام نے معاشی نظام کو تبدیل کر کے رکھ دیا، یعنی کہ یہودی جو تھے وہ تمام کے تمام سسٹم پہ قابض تھے۔ اب جب مسلمان آئے، مسلمانوں نے بہت ساری ایسے جو معاملات کیے کہ اس کے بعد جو لوگوں کا رجحان یہودیوں سے ہٹ کے مسلمانوں کی طرف ہو گیا، اور اس طرح سے معاشی طور پہ جو تبدیلی آئی اس میں رخ کا جو تبادلہ تھا وہ ہوا، اور جس میں سب سے اہم چیز جو تھی وہ یہی تھی کہ زکوٰۃ کا سسٹم جو تھا اس نے سود کا خاتمہ کر دیا۔ پھر معاشی نظام کے نئے خطوط پہ عمل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروخت کے طریقے جو تھے یہ تھے، حلال و حرام کی تمیز سکھائی تھی، ذرائع آمدنی میں حرام اور حلال کا امتیاز کھینچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز، عمل اور ذریعہ حصول رزق کے بارے میں وضاحت سے بتایا کہ یہ چیز جائز ہے اور یہ ناجائز۔ جوئے اور شراب کو مکمل طور پر بند کر دیا۔ بخل اور فضول خرچی دونوں کی ممانعت کر کے اعتدال کی راہ اختیار کرنے کا طریقہ سکھایا۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے، لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا۔ نہ تو اپنا ہاتھ اپنی گردن میں چمٹا لے، نہ اسے حد سے زیادہ کھول دے، ورنہ تو ملامت زدہ کیا درماندہ ہو کر بیٹھا رہے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معالی من اقتصد، جس شخص نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوا۔ پھر تقسیم دولت جو ہے اس کے لیے کچھ قوانین مقرر کیے۔ اسلام کے قانون تقسیم وراثت کو ہی دیکھیے کہ کس قدر رحمت و شفقت پر مبنی ہے۔ عربوں میں صرف وہی اولاد مرنے والے کی وارث ہو سکتی تھی جو تلوار اٹھا سکے، باقی جو تلوار نہیں اٹھا سکتی تھی اس کو تو پتہ نہیں کیا کیا سمجھا جاتا تھا۔ بیویوں کو، بچوں کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی، بلکہ بیوی، معصوم بچے، بہن بیٹی کا کوئی حق تھا ہی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام وارثوں کے حصے مقرر فرمائے، اور اس قدر منصفانہ طریقے سے ان سب کو اس کو تجویز کیا کہ ہر انسان کو جو ہے اس کے حق میں جو چیزیں تھیں وہ دے دی۔ اس میں تھا کچھ یوں کہ جو مرد تھا ورثاء میں سے، اس کے اگر ایک گھر میں 3 حصے ہیں تو 2 حصے بیٹے کے لیے رکھے وراثت میں، اور 1 حصہ بیٹی کے لیے رکھا، تاکہ بیٹی جو ہے یہ بھی خالی ہاتھ نہ رہ جائے، بلکہ اس کو وارث بنایا گیا اپنے باپ کی جائیداد کا۔ یعنی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک حصہ اس لیے رکھا گیا تھا کہ بیوی جو ہے وہ اپنے گھر کی ملکہ ہوتی ہے، اور اس کے خاوند کے جو پاس بھی کچھ ذرائع آ جائیں گے، اور اگر اس کے برابر حصہ رکھ دیا جاتا تو کافی ساری مشکلات آتی۔ تو باپ کی طرف سے جو 1 حصہ عورت کے لیے رکھ دیا گیا، اور 2 حصے جو ہیں وہ مرد کے لیے رکھ دیے گئے، تاکہ جو تقسیم دولت ہے یہ ایکول ہو۔ یہ نہ ہو کہ بیٹی کے پاس وہ بھی ہو جو اس کے خاوند کا ہے، اور وہ بھی ہو جو اس کے باپ کی طرف سے آیا۔ تو اس طرح سے ایک ناانصافی کا پہلو تھا، وہ بھی آ جانا تھا، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے روک دیا۔ اب غربت و افلاس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ دیکھیں گے۔ وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر اور تنگدستی کو خدا کا عذاب اور کفر سے قریب کر دینے والی چیز بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قاد الفرقان یکون کفرا، فقر آدمی کو کفر کے قریب پہنچا دیتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فقیری جو کہتے ہیں نا کہ ہم فقیر بن جائیں گے، ہم لوگوں سے مانگ لیں گے، بھیک کر لیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ چیز کفر کے قریب ہے۔ کوشش کریں کہ آپ جو ہے فقر کو اختیار نہ کریں، بلکہ آپ اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو آپ اس کا استعمال کریں، لوگوں کی مدد کریں اس سے۔ یہ نہ کریں کہ آپ بالکل ہی وہ جو ہے معاملات کو کہہ دیں۔ اب کچھ لوگ ہمیں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تو فقر کی زندگی گزار رہے تھے، تو میرا بھائی، جس انسان کے پاس پہننے کے 2 جوڑے، اس کے پاس ڈیلی روٹین میں 2 وقت کا کھانا، چاہے وہ آدھی روٹی کیوں نہ ہو، یعنی 1 روٹی دن میں اگر اس کو ملتی ہے، پانی پینے کے لیے اس کو ملتا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس رہنے کے لیے جگہ ہے، تو اس نے فقر کو اڈاپٹ نہیں کیا ہوا، وہ فقیری نہیں ہے۔ فقیری تو یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ ہو ہی نہ اور آپ لوگ جو ہے وہ منگتے بنے ہوں، فقیری وہ ہے۔ تو اس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے قریب ترین کر دینے والی چیز کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کو بھوک اور افلاس کی حالت میں دیکھتے تو بے چین ہو جاتے تھے۔ ایک دفعہ خاندان مضر کے کچھ لوگ آئے، بھوک سے نڈال ہو رہے تھے، افلاس سے ان کے بدن پر چیتھڑے لٹک رہے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر بے چین ہوئے کہ مسلمانوں کو جمع کر کے ان کی مدد کی اپیل کی۔ تھوڑی دیر میں ان کے لیے کھانے پینے کا سامان اکٹھا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ان بھوکے لوگوں کو شکم سیر دیکھ کر دمکنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کو ہدایت فرمائی، جس شخص کے پاس زائد سواری ہو وہ اسے دے دے جس کے پاس سواری نہیں، جس شخص کے پاس زائد مال و اسباب ہو اسے دے دے جس کے پاس نہ ہو، جو چیز بھی جس کے پاس زائد ہو اس شخص کو دے دے جس کے پاس وہ چیز نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام اعلان تھا، جو شخص مال چھوڑ کر مرے وہ اس کے وارثوں کا ہے، اور جو قرض چھوڑ کر مرے اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر کو لے کے پوائنٹ آف ویو تھا۔ ایک چیز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غربت و افلاس کو پسند نہیں فرماتے تھے، لیکن چونکہ کچھ لوگ حالات کی وجہ سے ایسی کنڈیشن میں آ جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا نہیں جاتا تھا کہ ایک انسان جو ہے وہ اس طرح کی زندگی گزارے۔ انسان تو ایسی زندگی گزارنے کے لیے نہیں بنا، یہ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے۔ تو یہ جو چیزیں تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو ایک اینگل میں رکھتے تھے۔
لیکن یہاں پہ ایک پوائنٹ میں ضرور ڈسکس کروں گا، وہ یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی فقر میں گزار دی ہے، تو کائنڈلی ان لوگوں کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ فقیری کی زندگی انہوں نے کبھی نہیں گزاری، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کو اڈاپٹ کیا ہوا تھا۔ اڈاپٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دے دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تھا، لیکن وہ لوگوں کی مدد فرما دیتے تھے۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق، ایک انسان کو رکھنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کفر افلاس، جو فقر و افلاس ہے اس کو کفر کے قریب کر دینے والی چیز کہیں، کیا وہ اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں؟ ایک چھوٹا سا سوال ان لوگوں کے لیے ہے۔ باقی ایک پوائنٹ آف ویو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غربت و افلاس کو لے کر تھا، وہ آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔